علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاری وابو داود والنسائی. امامت کا اہل کون ہے اس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یقینی طور پر آ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ وہ رسول حق ہے. میں نے جو ان کو دیکھا ہے، قریب سے سمجھا ہے، اور ان کے اخلاق قریبانہ سے جو میرا واسطہ پڑا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اخلاق اور اپنی سیرت سے نبی دکھتے ہیں اور سچے نبی ہے. حالانکہ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن مزید جب ملاقات ہوئی اور اپنی نگاہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اپنی اس کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھنے کے بعد نہ بھی اگر کسی کو کوئی دلیل معلوم ہو تو اس آدمی کو دیکھنے کے بعد دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ آدمی نبی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سیرت اخلاق آپ کو عطا فرمائے تھے، اس سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. یہ گئے تھے سن 9 ہجری میں. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، اور مکے کی فتح کے ساتھ ساتھ جب آپ نے غزوہ حنین بھی جیت لیا، اور بڑا ایک قبیلہ جو طائف میں تھا ثقیف، وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ عرب کے اندر دشمنان اسلام کی کمر ٹوٹ گئی. اب کسی میں کوئی تاب نہیں تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا. اس لیے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، اور وفود 9 ہجری میں کثرت سے مختلف عرب کے علاقوں سے مدینہ آنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سمجھنے کے لیے، دین کے تفقہ حاصل کرنے کے لیے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے. اس لیے اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سلمہ بھی جو قبیلہ جرم کے تھے، جو غالباً مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کوئی قبیلہ تھا، یہ بھی گئے، اور انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا اور سنا اس کو یہاں آ کر کے اپنی قوم میں بیان کیا انہوں نے. تو آپ کی رسالت حقہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ. جب نماز حاضر ہو یعنی نماز کا وقت ہو جائے. نماز کب حاضر ہوتی ہے؟ جب نماز کا جو مقررہ وقت شریعت نے بیان کیا ہے وہ وقت حاضر ہو جائے. وقت آ جائے تو نماز حاضر ہو جاتی ہے. تو تم میں کا کوئی اذان دے. اگر مثال کے طور پر آپ کے یہاں سورج ڈھلتا ہے 12:15 پر، تو 12:12 پر اذان دینا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی وقت سے پہلے اذان دے گا تو حرام عمل ہوگا اور اذان پلٹانی پڑے گی. ایک تو یہ صورت ہوگی. دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے والا بھی ہوگا. بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بیمار ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ اذان کے انتظار میں ہوتی ہے. جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا وہ تیاری کر لیتے ہیں اذان کی، نماز کی، پہلے سے باوضو ہوتے ہیں کہ فوراً نماز سے فارغ ہو جائے اور پھر کام میں لگ جائے. عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں تیار، اور اب آپ نے اذان دے دی وقت سے پہلے اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی تو نماز ہو گئی وقت سے پہلے، تو جائز تو ہوئی نہیں.
تو ایسے کتنے لوگوں کو آپ نے برباد کر دیا. اسی طریقے سے 2 منٹ پہلے آپ نے مغرب کی اذان دے دی مثال کے طور پر, گھڑی کی سوئیاں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, گھڑی ملا کر نہیں رکھے ہوئے, سب کے روزے کو آپ نے خراب کر دیا, گناہ کس کو جائے گا؟ آپ کو جائے گا. تو اس لیے گھڑی ایک دم صحیح ہونی چاہیے اور وقت کو پورا ہونے دیجیے اذان دینے میں. 2 منٹ جماعت پہلے ہو جائے تو قیامت کھڑی کر دیتے ہو. ابھی 2 منٹ باقی تھا, کیسے جماعت کھڑی کر دی؟ 2 منٹ اگر امام تاخیر سے مسجد میں آ گئے تو ہلچل مچا دیتے ہو, بھائی کسی کو بڑھاؤ, کیوں کسی کو بڑھاؤ گے؟ مسجد کا سلطان امام ہے جس کو تم نے مقرر کیا. میں نے کل بھی اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ مسجد کا ذمہ دار وہ امام ہے جس کو کمیٹی نے مقرر کیا, اس کا انتظار کرو, 5 منٹ انتظار کرو. اللہ یہ کہ امام صاحب کہہ کے جائیں کہ اگر میں نہیں رہتا ہوں تو فلاں جماعت کرا دے گا تو ٹھیک بات ہے. لیکن اگر مؤذن 2 منٹ وقت اذان دیتا ہے, اس کے گڑے بال کو پکڑنا چاہیے کہ تم نے وقت سے پہلے کیسے اذان دے دیا؟ لوگوں کی نماز تم نے خراب کر دی, روزہ خراب کر دیا تم نے. تو اذان دینے والے کو وقت کا پورا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. وقت سے پہلے اذان بالکل نہیں ہونی چاہیے, یاد رکھیے اس بات کو. تو کہا کہ جب نماز حاضر ہو جائے, جب نماز کا وقت ہو جائے تبھی اذان دینا, اس سے پہلے اذان نہیں دینا. اور نماز پڑھنے کا ارادہ بھی ہو. مثال کے طور پر ابھی واعظ بیان ہمارا چل رہا ہے, مثال کے طور پر مغرب سے چل رہا ہے. کتنے بجے چل رہا ہے؟ 9 بجے رات کو چل رہا ہے. اذان دیتے ہو 8:30 بجے, تو ظاہر ہے کہ تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اس دن اعلان کر دو کہ اذان ہوگی آج 9 بجے, کیونکہ اگر 8 بجے اذان دے دو گے 8:30 بجے, پھر تقریر کا سلسلہ رہے گا, نماز پڑھو گے دیر سے, لوگ پریشان ہو جائیں گے. کچھ ہم لوگ ہیں 10-20 آدمی صحرائی علاقے میں گئے ہیں, کسی ضرورت سے گئے ہیں, اب وہاں ہم لوگوں کو نماز پڑھنی ہے, اذان دینا ہے. تو ہم نے سوچا کہ بھئی عشاء کا وقت ہے, چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں, پکا رہے ہیں, کھا پی لیتے ہیں, 10 بجے نماز پڑھیں گے. تو عشاء کے وقت میں ہمارے لیے گنجائش ہے. تو اگر ہم سارے لوگ 10 بجے اذان دیں, جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تبھی اذان دیں, اسے نہیں کہ ہم لوگ 9 بجے اذان دیں اور نماز پڑھیں 10 بجے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جب نماز کا وقت ہو جائے تبھی اذان دینا, اس سے پہلے نہیں. اور مسجدوں میں بھی اگر پروگرام چل رہے ہیں اور کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے گی آدھا گھنٹہ, عام طریقے سے تو ظہر اثر میں لوگ تاخیر کرتے نہیں, عشاء میں تاخیر ہو جاتی ہے. اگر کوئی واضح بیان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے لوگوں کو کہ بھائی یہاں اذان آج 10 بجے رات کو ہوگی, کیونکہ بیان چلے گا. 10 بجے کے بعد نماز پڑھنا ہے. جس کو جلدی ہو اور 8:30 بجے نماز پڑھ کے جو سونا چاہتا ہو کوئی دوسری مسجد دیکھ لے. آپ سمجھے کہتے ہیں؟ ہاں. تو اب یہ بھی نہیں کہ صاحب انتظامیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ وہاں 8:30 بجے اذان ہوتی ہے, یہ کون ہوتے ہیں 10 بجے تک اذان دینے والے؟ ایک کمیٹی ہے بھائی, ایک سسٹم ہے, اس کو کیوں بگاڑتے ہو؟ نظام کو آرام سے چلنے تو کیوں ہنگامہ کرتے ہو؟ آپ کے دوسری مسجد ہے نا, جلدی جائیے پڑھ لیجیے نماز. تو مسجد کے امام صاحب اور مسجد کی کمیٹی سب کی ذمہ دار ہوتی. بہرحال میں رمضان میں کچھ زیادہ آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا. اصل حدیث کے اوپر گفتگو صرف کرتے ہوئے یہ بات آ گئی کہ جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے, جب وقت نماز داخل ہو جائے تبھی اذان دینا, اس سے 1 منٹ پہلے نہیں دینا. 1 منٹ پہلے نہیں دینا. 1 منٹ بعد ہو جائے لیکن 1 منٹ پہلے نہ ہو, خاص کے مغرب میں جب لوگ روزہ رکھے گئے. گھڑیاں مختلف ہوتی, ذرا دیکھ لو 20-30 سیکنڈ ذرا سا ویٹ کر لو. 20 سیکنڈ پہلے مت دو, 20 سیکنڈ بعد کو دو, یہ بڑھیا بات ہے. لیکن وقت سے پہلے اذان نہیں دینا. ایک تو یہ بات سن لیا, اور فرمایا وَلْيَؤْمُكُمْ, اور یہ آپ نے فرمایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلمہ جو ہے جرمی وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَؤْمُكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, اور تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں کا سب سے زیادہ قرآن پڑھنا جانتا ہو, جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اور صحیح پڑھنا آتا ہو, مخارج کی ادائیگی کے ساتھ متقن ہو, کون لفظ کہاں سے نکلے گا صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو, اس کو امامت کا اہل بناؤ. نیز اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نماز کے مسائل بھی واقف ہو. آج کل جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ حافظ بچے ہو جاتے ہیں, قاری ہو جاتے ہیں, لیکن نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں.
एक सजदा छोड़ के उठे तो क्या करने का, कब सजदा सहो वाजिब है कब नहीं वाजिब, वसाइल नहीं मालूम है। और मौलवी साहब होते हैं जिनको नमाज के लिए सूरतें तो याद होती है लेकिन वो हाफिज नहीं होते हैं। अब बड़ी परेशानी होती है कि हाफिज को बढ़ाए कि मौलवी को बढ़ाए। तो लफ्ज तो बता रहा है कि जिसको कुरान ज्यादा याद हो वही इमामत करे, लेकिन कुरान के साथ नमाज के मसाइल से वाकफियत भी जरूरी है, मसाइल की वाकफियत जरूरी है, वरना वो इमाम गड़बड़ कर देगा। और अगर मसाइल की वाकफियत ना हो और कुरान उसको बहुत याद है लेकिन उसके मुकाबले में किसी को हस्ब जरूरत ही याद है लेकिन मसाइल भरपूर उसको मालूम है नमाज के, तो इमामत करेगा वो आदमी जिसको कब याद है। लेकिन अगर जिसको कुरान याद है उसको मसाइल भी वाकिफ है तो उससे बड़ा भी आलिम मौजूद अगर उसके सामने है तो इमामत वही करेगा जिसको कुरान ज्यादा याद है, ज्यादा सही पढ़ना आता है और नमाज के मसाइल से भी वाकिफ है। वो चाहे बड़ा आलिम हो कि ना हो, लेकिन अगर नमाज के मसाइल जरूरिया से वो वाकिफ है और कुरान मजीद उसको अच्छा याद है और कुरान मजीद ज्यादा याद है तो बड़े आलिम के मुकाबले में इमामत का अहल वो हाफिज है जिसको मसाइल मालूम है। असल में ये बात इसलिए कही जा रही है कि सहाबे किराम का जो जमाना था उसमें जो कुरान मजीद का जितना ज्यादा हाफिज होता था उतना ज्यादा आलिम भी होता था, क्योंकि वो कुरान भी सीखता था और अमल भी सीखता था, इल्म भी सीखता था। वो कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब 10 आयत का इल्म ले लेते, जब 10 आयत याद कर लेते, उसका इल्म ले लेते, उस पर अमल कर लेते, तब दूसरी 10 आयत का इल्म लेते। इस तरीके से कुरान मजीद भी साथ चल रहा है, इल्म भी चल रहा है, अमल भी चल रहा है। तो उनमें जो सबसे ज्यादा कुरान का हाफिज होता था वो बड़ा आलिम भी होता था। लेकिन आजकल ये होता है कि हिफ्ज खाना अलग चल रहा है, 12 साल का बच्चा हो गया, 14 साल का हो गया, अभी हाफिज बना है, मसाइल से वाकफियत नहीं है। और मौलवी साहब है तो उनको जरूरत के मुताबिक 2 4 10 सूरतें याद है लेकिन मसाइल माशाअल्लाह याद है। तो ऐसी सूरत में जो हमारे यहाँ ये जो फजवा पाया जा रहा है, ये जो गैप पाया जा रहा है, इसकी वजह से ये तफसीर करने की जरूरत पेश आई कि अगर हाफिज कुरान हो या कुरान का ज्यादा याद करने वाला शख्स हो और उसको जरूरी हद तक नमाज के मसाइल से वाकफियत हो तो वो कम याद कुरान याद किए हुए आलिम के मुकाबले में इमामत का ज्यादा अहल है, चाहे वो छोटी ही उम्र का क्यों ना हो। हम लोग का मिजाज ये कि देखो भाई बड़ा आदमी होना चाहिए, बड़ी उम्र का आदमी इमामत करे। अरे ये 7 साल का 8 साल का 9 साल का बच्चा है, आप मान लीजिए कि आप सब में तलाश करें और सबसे ज्यादा कुरान इसी को मालूम है, याद है, और इसको नमाज पढ़ाने का तरीका भी आता है, इसको मसाइल भी मालूम है। तो ये जो 9 साल 10 साल का बच्चा है ये हम बूढ़ों की इमामत करेगा, क्योंकि हमारे पास उतना कुरान याद नहीं है और मसाइल से भी वो वाकिफ है। चुनांचे ये अब अमर इब्ने सलेमा कहते हैं, वालिद के हवाले से तो बात उन्होंने की कि मेरे वालिद गए, नबी साहब को देख के आए, अपना ओपिनियन जाहिर किया और उसके बाद कहा कि अजान, नबी साहब ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तभी अजान देना, उससे पहले नहीं अजान देना। और तुम में का जो ज्यादा कुरान जानता हो, कुरान याद हो, वो इमामत करेगा। अजान के लिए बहुत मसला जानने की जरूरत नहीं है, वक्त का सिर्फ लिहाज रख के जाके अजान दे दे, उसमें कौन मसला मसाइल की वाकफियत की जरूरत है। अजान के कलिमात सही सही याद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इमामत में कुरान पढ़ा जाता है, मसाइल है, तो इसलिए इमाम का ओहदा बड़ा ओहदा होता है। वलियुम्मकुम अक्सरुकुम कुराना। कहते हैं अमर इब्ने सलेमा कि जब लोगों ने देखा, गौर किया, परखा, किसको याद है किसको कुरान याद है, तुमको कितना याद है, तो हमको तो 2 ही सूरत याद है, इन्ना अतैना और कुल हु अल्लाह बस। और आपको भाई हमको 2 सूरत और छोटी छोटी याद है। और किसको क्या याद है भाई, तो सब खामोश है। इसी अंदाज में 2 4 सूरत याद है। इस लड़के ने कहा कि मैं 30वां पारा का हाफिज हूँ, पूरा 1 पारा मुझको याद है भाई, किसी और को याद है 1 पारा से ज्यादा नहीं, कोई को किसी को याद नहीं, इसी को याद है। मालूम है कि सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला ये है, और नमाज पढ़ाने का मसला भी इसको सबसे ज्यादा मालूम है, समझा कि नहीं, या जरूरत की हद तक मालूम है, यही इमामत करेगा। कहते हैं कि जब पूरे कबीले में लोगों ने तलाशा और देखा तो अमर इब्ने सलमा कहते हैं कि मुझसे ज्यादा कुरान मजीद का पढ़ने वाला कोई न था, तो कद्दमूनी, मुझे ही इमामत के लिए उन्होंने बनाया, जबकि मेरी उम्र 6 साल या सिर्फ 7 साल थी। 6 साल और 7 साल का बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, आप समझ रहे हैं, और वो पूरी कौम की इमामत कर रहा है, तमाम फराइज पढ़ा रहा है, वो इमामत कर रहा है। नमाज के मसाइल वाकफियत थी,
سے واقفیت تھی. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ یہ جو قبیلہ تھا قبیلہ جرم، اس میں اس قبیلے کے پاس پانی کا چشمہ تھا، پانی کا گھاٹ تھا، وہاں پانی کا ایک حوض تھا. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے اور مدینے سے لوٹتے تھے اس راستے سے، وہ سب پانی دیکھ کر کے وہاں ٹھہرتے تھے. دن بھر رہے، ایک دن رہے، ایک رات رہے، کھانا پینا کھایا پکایا. پانی تو جہاں ہوتا ہے قافلہ وہاں رکتا ہے، اور وہ آپس میں گفتگو کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کیا سیکھ کر کے آئے. قرآن مجید کا ایک دوسرے کو دور کرتے، یاد دلاتے، یاد کراتے. یہ جو چھوٹا بچہ ہے جا کر کے وہاں پر بیٹھ جاتا، شوق والا تھا، علم کا شوق تھا، یہ جا کر کے بیٹھ جاتا تھا. اب لوگوں سے سنتے 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 یاد کرتے کرتے اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو گیا، جس کے محلے والوں کو یاد نہیں تھا. یہ معاملہ تھا. تو جب لوگوں نے دیکھا، غور کیا، پرکھا، تو مجھے ہی سب سے زیادہ قرآن مجید کا حافظ پایا، پڑھنے والا پایا. لہٰذا یہ ہے کہ میں امامت کرتا تھا. ایک دفعہ اتفاق سے کسی عورت کی نظر پڑ گئی، جو سجدہ سے جو امام صاحب اٹھ رہے تھے، تو ران کا یہ زانو کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، ہپ والا حصہ، وہ کھل گیا. ان کا کرتا چھوٹا تھا، سمجھا کہ نیچے کچھ کچھیا پینٹ پہنے رہے ہوں گے، سمجھا کہ جانگیاں وغیرہ نہیں ہوگی، پاجامہ بھی بیچارے کو نہیں تھا، کرتا بھی چھوٹا تھا. تو جب اٹھنے لگے تو زانو کے اوپر کا حصہ دکھ گیا کسی عورت کو. تو اس نے مردوں سے کہا، اپنے گھر کے مردوں سے کہا کہ بھئی امام صاحب کی کم سے کم سرین تو ڈھکو، ان کی چوتر تو ڈھکو، کھلی ہوئی رہتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ وہ تمہاری امامت کرتا ہے، دیکھتے نہیں کتنا چھوٹا کپڑا پہن کر کے امامت کرتا ہے، بیچارہ غریب بچہ ہے. تب لوگوں نے اس کو کپڑے نئے سلوا کر کے لمبے دیے. تو وہ کہتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو اتنی خوشی ہوئی نیا کپڑا دیکھ کر کے، اس دن کی اتنی خوشی کبھی نہیں مجھ کو ہوئی تھی. چھوٹے بچے کپڑا پا کر خوش ہوتے. تو یہ معاملہ تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو کرائٹیریا ہے امامت کرنے کی، وہ ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ جس کو یاد ہو اور سب سے صحیح پڑھنا جانتا ہو، اور مسائل نماز سے ضروری حد تک اس کو واقفیت ہو، وہ امامت کا بڑے عالم کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ صاحب چھوٹا بچہ جس پر ابھی جماعت فرض نہیں ہے اور اس کی نماز ابھی نفل ہی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے قوم فرض پڑھ رہی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تراویح تو چھوٹا بچہ پڑھا سکتا ہے، لیکن فرض نماز کہیں گے نہیں، کیونکہ فرض کی نیت اقوا ہے، زیادہ قوی تر ہے. نفل کی نیت اضعف ہے، کمزور ہوتی ہے نفل کی نیت. ارے فرض نماز بڑی نماز ہے نا بھائی، اہم نماز ہے، وہ فرض ہے، تو اس کی نیت زیادہ قوی ہے، نفل کمزور ہے. تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے اپن کیوں فرض پڑھتے؟ سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے فرض نہیں پڑھ سکتے، ہاں نفل پڑھ سکتے. بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں آپ. یہاں تو پوری قوم نماز پڑھ رہی ہے، پوری قوم فرض نماز پڑھ رہی ہے. سفر میں، حضر میں یہ کہتے تھے کہ میں ہی اپنی قوم کا امام تھا. تو یہ جو منطق لگا رہے ہیں آپ کہ فرض نہیں پڑھ سکتے اور نفل پڑھ سکتے، اور فرض والے کی نیت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور نفل والے کی کمزور ہوتی ہے، تو امام کمزور نیت کا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اور ہم فرض پڑھ رہے ہیں، ہماری نیت مضبوط ہے، اس لیے ہم ان کی اقتدا نہیں کریں گے. سب بکواس، فضول کی بات. سمجھا؟ یہ منطق اور یہ قیاس حدیث کے سامنے مت لگائیے. جس کے پیچھے نفل ہو جائے گی آپ کی صحیح، جس کے پیچھے تراویح آپ کی صحیح ہو جائے گی، اسی کے پیچھے آپ کی فرض بھی صحیح ہو جائے گی. بس اہلیت ہونی چاہیے، نماز کی واقفیت ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام کے یہاں بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے، 6 سال 7 سال کا، اور وہ پوری قوم میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا حافظ ہے اور صحیح پڑھنے آتا ہے اور مسائل نماز سے بھی وہ واقف ہے. لہذا وہ قوم کی امامت کرتا رہا. اور حدیث کا بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث دیکھیے، اس میں بھی سلسلے وار امامت کا کرائٹیریا بتایا گیا. یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، کہیں تو جا کر کے فیصلہ ہوگا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو مسعود انصاری بدری صحابی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ. قوم کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قوم میں قرآن مجید کا قاری ہو. بات وہی ہوئی، جو قرآن مجید کا حافظ ہو، قاری بنے حافظ ہو، اور قرآن اس کو صحیح سے پڑھنا آتا، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہو،
وہ امامت کا اہل ہے، بشرطے کہ نماز کے مسائل سے واقف ہو۔ اگر قرأت میں سب برابر ہیں تقریباً اب کہاں ایک ایک آیت پوچھیں گے، 2-4 آیتوں کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے حافظوں کے اندر۔ مثال کے طور پر یہاں 4 حافظ مل گئے ہم کو، چاروں ماشاءاللہ اچھا ہی پڑھتے ہیں، سب کی قرأت ٹھیک ہے، تو اب فیصلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں گے کہ ان میں سنت کا عالم کون ہے، حدیث سب سے زیادہ کس کو معلوم ہے، مسائل کس کو یاد ہے۔ سنت کا علم مطلب مسائل کا علم کس کو ہے، اور کون مسائل مراد ہے؟ نماز کے۔ ایک آدمی ہے اس کو بے کے وضو کے مسائل بہت معلوم ہے، روزے کے مسائل بہت جانتا ہے، لیکن نماز کا مسئلہ نہیں جانتا ٹماٹم۔ ایک آدمی ہے کہ نماز کے مسائل بہت جانتا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ ہم امامت کریں تو ہم کو جاننا چاہیے، لیکن روزے اور حج کے مسائل نہیں جانتا ہے۔ لیکن نماز کے مسائل میں چاروں حافظوں میں سب سے زیادہ وہ جانتا ہے، تو جو نماز کے مسائل کو جانتا ہو اس کی امامت ہوگی۔ ہم کو اس وقت نماز کے مسائل کے جاننے والا حافظ چاہیے، روزہ اور حج پڑھانے والا حافظ نہیں چاہیے ابھی۔ تو آپ کو سنت کا علم زیادہ ہو تو وہاں جا کے فیصلہ ہوگا کس بات میں؟ نماز کی امامت کے بات میں، ٹھیک ہے۔ جس کو سنت کا زیادہ علم ہو یعنی نماز کے تعلق سے، فَعَلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، یہ تینوں چاروں لڑکے ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں بھائی، حافظ بھی ہیں، ایک ہی مولوی سے پڑھتے ہیں، سب کا علم تقریباً مسائل کا بھی برابر ہے، تو اب کیسے فیصلہ کریں گے کس کو اولیت حاصل ہوگی؟ تو کہا کہ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، دیکھو ہجرت کس نے کیا ہے، پرانا ہجرت کرنے والا کون ہے، پہلا ہجرت کرنے والا کون ہے، اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ نبی کے زمانے میں تھا معاملہ کہ مدینے میں لوگ ہجرت کر کے آئے، تو مدینے کے جو لوگ تھے وہ تو انصار کہلائے، اور جو مکے سے اور دوسری جگہوں سے جو آئے وہ ہجرت کر کے مہاجر آئے۔ اور مان لو کہ 4 حافظ 4 مولوی مہاجروں میں ہی ملا، مثال کے طور پر انصار میں کوئی مقابلے کا نہیں ملا، یہ چاروں حافظ صاحب 4 مولوی صاحب مہاجر ہیں، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں گے کہ اس چاروں میں سب سے پہلے ہجرت کس نے کی، مدینہ میں پہلے کون آیا، تو یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ جائے ہجرت میں جو لوگ مہاجر کی حیثیت سے موجود ہے ان کے درمیان یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہجرت پہلے کس نے کی ہے۔ اب وہ بات تو اب اس وقت ممکن نہیں، پائی نہیں جا سکتی۔ چلو معلوم ہوا کہ چاروں بچے جن کی بات ہم کر رہے ہیں یہ چاروں کے چاروں ایک ہی دن آئے تھے مدینے میں، ایک ہی ساتھ داخل ہوئے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو قرآن مجید یاد کرنے میں بھی برابر، مسئلہ مسائل جاننے میں بھی برابر، نماز کے مسائل۔ تیسری چیز ہجرت میں، جائے ہجرت میں آنے کے اعتبار سے تو دیکھتے ہیں کہ سب ساتھ میں آئے۔ تو اب ایک چیز اور آخری ہے جہاں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ ہے کہ مسلمان ہونے میں سبقت کس نے کی۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر میں کون بڑا ہے، مسلمان پہلے کون ہوا، اور اگر مسلمان سب ساتھی دی ہوا تھا، 15 سال کا والا بھی، 18 سال والا بھی، 17 سال والا بھی، 16 سال کا بھی، چاروں حافظ ایک ہی دن مسلمان بھی ہوا، تو یہ روایت حل کر دے گی سنن، عمر میں دیکھو کوئی بڑا ہوگا، عمر میں کوئی نہ کوئی تو بڑا ہوگا، کہ سب اپنی ماں کے پیٹ سے چاروں ایک وقت نہیں پیدا ہوا ہوگا، ارے کوئی تو بڑا ہوگا، تو جو بڑا ہوگا اس کے سر پر امامت کا تاج رکھ دیا جائے گا، چلو بیٹا تم بھی نماز پڑھاؤ۔ تو یہ ترتیب ہوئی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا حافظ و قاری، جس کو زیادہ سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، حافظ ضروری نہیں ہے، جس کو زیادہ سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، صحیح بھی پڑھنا آتا ہو اور مسائل ضروریہ کا علم بھی ہو نماز کے، تو وہ امامت کرے۔ اگر نہیں وہ سب برابر ہے اس وقت قرأت میں، تو دیکھو سنت کا علم سب سے زیادہ کس کو ہے، سنت میں برابر ہے، تو دیکھو ہجرت والی اگر جگہ ہے، مہاجرین ہے وہاں موجود، تو ان میں ہجرت کس نے کی ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو تو مسلمان کون ہوا ہے یا عمر میں بڑا کون ہے، وہاں جا کر کے مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی بعض فقہا کے یہاں ہے کہ صاحب اگر عمر میں بھی برابر ہو تو کہتا ہے کہ تب دیکھو کہ صاحب سر کس کا بڑا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ سب کا سر برابر ہے، تو کہتا ہے اس کے بعد دیکھو، تو کہتا ہے سب کی بیوی، جب سب کو جا کے سب کی بیوی کو دیکھو کہ بیوی کس کی خوبصورت ہے، اور اس کے بعد اگر سب کی خوبصورت ہو
تو کچھ اور بدتمیزی کی باتیں ہیں، کچھ اور بدتمیزی کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑیے، اسے کیا مت کیجیے۔ اس کو جاننا ہو تو کسی مولوی سے پوچھے گا، در مختار حنفی فقہ اور مسئلے کی کتاب ہے، اس کے حاشیے پر جو لکھا ہے تو محشی حاشیہ لکھنے والا کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہمارے مولویوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے جس کو لکھنے سے، بیان کرنے سے اپنے کو شرم آتی ہے۔ انشاءاللہ یہی فیصلہ ہو جائے گا، حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جو قرآن مجید کے حفظ میں برابر ہے، مسئلے میں برابر ہے، تو انشاءاللہ تعالی عمر میں کوئی بھی اگر 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے، 10 منٹ پہلے پیدا ہوا ہوگا تو وہ بعد میں پیدا ہونے والے کے مقابلے میں زیادہ امامت کا اہل ہے۔ اب اس کے بعد حدیث دیکھیے، وَلَا يُؤَمَّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، ایک آدمی، کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی امامت نہ کرے اس کی سلطنت میں۔ اب یہ سلطنت کا کیا مطلب ہے؟ مسجد ہماری ہے، مسجد کے امام ہم ہیں، تو اگر ہم امام ہیں تو میری اجازت کے بغیر کوئی دوسرا آدمی امامت نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا، سیکریٹری مسجد ہے کمیٹی کا، وہ کہہ دے گا مولانا چلیے، ارے امام تم نے مقرر کیا ہے، کمیٹی نے مقرر کیا ہے، یہ کہے گا امام کہ تم کہو گے، کیا صحیح سمجھا؟ تو بس صرف اس لیے ہے کہ صاحب امام کو آپ نے ایسا ماتحت بنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو چاہے کمیٹی والا کرے، امام نہیں، وہ نماز کا ذمہ دار امام ہے، آپ انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے نماز پڑھوانی ہی ہے تو آپ امام سے پہلے گفتگو کر لیجئے کہ آج کے درس میں، آج مسجد میں کوئی فلاں صاحب آ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیجیے، اس سے کوئی وقار آپ کا گھٹ جائے گا۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بڑا عالم ہے، بڑا امام ہے، حافظ ہے، تو امامت کی چلو عزت اور احترام کرے، لیکن اگر وہ امامت کرنا چاہتا ہے دوسرا نووارد، زائر، وزٹر، تو جب تک مسجد کا امام اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کو امامت کرنی جائز نہیں ہے۔ وَلَا يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، کوئی کسی کی امامت نہ کرے اس کی سلطنت میں جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ تو اس مسجد پر سلطنت امام کی ہے۔ آپ میرے گھر میں آئے ہیں، اب چلیے دسترخوان لگا رہے ہیں، کھانا لا رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، پلیٹا لا رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، تو جلدی سے بیٹھ مت جائیے دسترخوان پر، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیٹے رہیے یہاں تک کہ گھر والا کہے تشریف لائیے، کھانا لگ چکا ہے آئیے، تب جائیے، ادب ہے۔ حدیث پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَقْرِمَتِهِ، کوئی کسی کے گھر میں اس کے دسترخوان پر نہ بیٹھے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ اس نے دسترخوان لگا دیا، افطار لگا دیا، آپ گئے بیٹھ گئے، ہاں اس نے کہا کہ آئیے جی میں لاتا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی سامان لا رہا ہے، کھانے پینے کی سامان لا رہا ہے، ابھی ٹیبل سجا نہیں ہے، تو آپ انتظار کیجئے، الا یہ کہ اگر وہ بے تکلفی ہے، کہا بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، جیسے جیسے لا رہا ہوں کھانا شروع کرو، میں لاتا جاتا ہوں، تو اور بات ہے۔ ورنہ اگر آپ مہمان ہیں کسی کے یہاں تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان خانے میں بیٹھے رہیے، دسترخوان لگنے دیجیے، جب دسترخوان لگ جائے، آپ کو بلایا جائے، تب آپ جائیے کھانا تناول کیجیے، پھر اس کے بعد اٹھیے۔ اسی طریقہ سے کوئی کسی کے بستر پر، آپ ہم سے ملنے کے لیے ہمارے روم میں آئے، ہم اپنے بستر پر ہیں، ہم نے کہا نہیں آپ کو اب میرے بستر پر بیٹھیے، کھڑے رہیے، بغیر ہماری اجازت کے ہمارے بستر پر مت بیٹھیے۔ ہاں کرسیاں خالی بیٹھنے کے لیے تو اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بستر پر جس پر خاص طریقہ سے آدمی سوتا ہے اس کے اوپر بغیر اس کی اجازت کے نہ بیٹھیے۔ تو کسی کے گھر میں اس کی بستر پر ہو، کسی کے دسترخوان پر اس کی اجازت کے بغیر، کسی کی مسجد میں اس امام کے بغیر، ہاں امام المسلمین اگر آئے گا تو دوسرے امام کی امامت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر شاہ پہنچ گئے، شاہ سلمان حفظہ اللہ یا ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ، اگر وہ پہنچ گئے تو امامت سب امام کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ امام المسلمین پہنچ گیا ہے، سب سے بڑا امام ہے، امام المسلمین ہے۔ تو اس لیے وہاں بہتر یہ ہے کہ جو مساجد کے ائمہ ہیں وہ اپنے امام المسلمین کی تکریم کرتے ہوئے کہیں کہ آپ امامت فرمائیے، تو وہ خود ہی اگر بڑھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے، سمجھا؟ تو الحمدللہ، سب الحمدللہ، تو اس میں آپ کی عزت بھی رہ گئی
اور امام المسلمین کی تکریم بھی ہو گئی. وہ پڑھائے گا تو پڑھائے گا، لیکن عام طریقہ سے تو یہ لوگ پڑھاتے نہیں ہیں، پیچھے رہتے ہیں اماموں کے پیچھے، خاص کر جب حرمین میں آتے ہیں تو. لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر امام المسلمین آ گیا تو سب اماموں کا امام ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب آپ امام نہیں ہیں، امام وہ ہے. اگر وہ بغیر اجازت کی جائے تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھاوے گا. تو اس لیے جو مسجد کا امام ہے اس کو جلدی کرنی چاہیے اور ہوشیاری کرنی چاہیے، عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ خود ہی لپک کر کے کہے کہ حضور آپ نماز پڑھا دیجیے. تو اگر وہ پڑھاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں پڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت مل رہی ہے ان کی طرف سے تو آپ امامت فرما لیجئے. رواہ مسلم، یہ حدیث کہا کی تھی؟ صحیح مسلم کی. اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے درس کو ختم کیا جاتا ہے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.